بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مجلس شہ میں فاطمہ زہرا مجلس شہ میں فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں مجلس شہ میں فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں مومنوں جلد مجلس میں مومنوں جلد مجلس میں فاطمہ انتظار کرتی ہے مجلس شہ میں. صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دولہا بنا جو بانوے سرور کعبے زبان دولہا بنا جو بانوے سرور کعبے
زینب بلائے لینے لگی ہو کے نیم جان منہ چوم کے جو سب نے دعا دی بس اصغر کا ہاتھ ماتھے پا رکھ کے پکاری ماں لو بیویو اب اپنے کلیجوں کو تھام لو لو بیویو اب اپنے کلیجوں کو تھام لو رخصت طلب ہے اصغر ناداں سلام لو سب برادر محمد و آل محمد درود بھیجیے ایک بار اور درود بھیج دیجیے گا بابا جاؤ بابا جاؤ یہ بیٹی جو تمہیں پیاری ہے آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے آبلے چبھتے ہیں ہوتی ہے چبھن خاروں کی بڑھتی جاتی ہے اذیت میرے رخساروں کی یہی حالت باخدا ہوتی ہے بیماروں کی ایسا لگتا ہے کہ مرنے کی یہ تیاری ہے آج کی رات سکینہ پہ
بہت بھاری ہے۔ اپنی جانب جو بلاتی ہے یہ زندہ کی زمین، یہ کہیں آپ سے ملنے کا اشارہ تو نہیں، جلد آ جائیں نہ ہو جائے بس اب دیر کہیں، آپ سے مل آپ کے سینے پہ سونے کی میری باری ہے۔ آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے۔ اتنا صابر ہے میرا بھائی کہ ہر دکھ سہ کے خون کے آنسو بہرحال ٹھہر جاتے تھے، ہاں مگر مانگا گیا جب سے کنیزی میں مجھے، بھائی سجاد کی آنکھوں سے لہو جاری ہے۔ آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے۔ شمر کے دروں نے کر دی ہے کمر میری نڈھال، میرے بالوں کی سفیدی سے آیا ہے میرا حال، اب مجھے دیکھ کے کرتے ہیں سبھی لوگ سوال، زرد چہرہ ہے کیا اس بچی کو بیماری ہے؟ آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے۔ خاک پر تھک کے جو بیٹھی تو تماچے کھائے، ہائے عباس پکاری تو تماچے کھائے، آپ کے نام پہ روئی تو تماچے کھائے، میرے رخساروں پہ تفصیل لکھی ساری ہے۔ آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے۔ سوچتی ہوں کہ کفن کیسے میرا لائیں گے، کس طرح لاش کو بھیا میری دفنائیں گے، قیدی ہاتھوں سے مجھے کیسے اٹھا پائیں گے، کیسی یہ مالک و مختار کی لاچاری ہے۔ آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے۔ آج کی
رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے. رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لدینہ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي الأبطحي التهامي سيد الثقلين إمام الحرمين محبوب رب المشرقين والمغربين صاحب قاب قوسين نبي الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وولایتهم وشفاعتهم وطہارتهم وإمامتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. صلوات بر محمد وآل محمد. بزرگان ملت، ارباب عزا، دوستداران اہل بیت اطہار و عزاداران شہدائے کربلا و اسیران کربلا، کرم پروردگار کا تصدق حضرت چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، خصوصی عنایت و کرم ہے بانی عزا حضرت ثانی زہرا سلام اللہ علیہا. شہزادی کا کرم خاص ہے مسجد علی ابن ابی طالب کہ مرکزی امام بارگاہ، قدیم امام بارگاہ وادی الکبیر مسقط عمان کی جانب سے آن لائن عشرہ سفر المظفر کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا پہلی سفر سے، آج اس سلسلے کی 10ویں اور آخری جہاد اور قتال کے عنوان پر گفتگو آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر ہے. خالق موت و حیات مالک ارض و سما اپنی پاک و پاکیزہ محکم و منظم و منور کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے سایہ کریمہ کے ذیل میں کہ یا ایہا النبی، اے میرے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، آپ جہاد فرمائیں کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی. یہ حکم جہاد نبی کو ہے. میں نے پہلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا آج عشرے کی، آج عشرہ مکمل ہو رہا ہے اس موضوع پر، اور آج آخری مجلس ہے تو ذہن نشین ہو جائیں باتیں جو ذہن سے ہٹ جاتی ہیں اور سلسلے وار گفتگو ہے. تو حکم جہاد نبی کو ہے لیکن علی کو نہیں. لیکن جتنے مارکے، جتنے میدان جہاد ہیں، تاریخ یہ ہے کہ تقریباً 80 مارکے ہیں، 80 جہاد اسلامی ہیں، جس میں کچھ غزوے، کچھ سریے، کچھ مارکۃ الآرا، جن میں خندق، خیبر، احد، بدر یہ مشہور ترین مارکے ہیں. اور تاریخ یہ ہے کہ 26 جنگوں میں آپ بنفس نفیس میدان میں موجود رہے اور باقی میں لشکر کو بھیجا. عزیزان محترم، تو جتنی بھی مارکے ہوئے مولا کائنات کو بھیجا اور مولا کائنات کے سر پہ فتح کا صحرا بندھا. خیبر میں لے کے نہیں گئے تھے، مسلسل ناکامیاں ہو رہی تھیں، لشکر کہتا تھا سردار بھاگا،
سردار کہتا تھا لشکر بھاگا. اب اگر لشکر بدل دیا جائے 40ویں دن تو سمجھو لشکر بھاگا, اور اگر 40ویں دن اگر سردار بدل دیا جائے تو سمجھو سردار بھاگا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. غور فرما رہے ہیں آپ. تو مولا کائنات کو بلایا گیا ہے مدینے سے, آشوب چشم کی وجہ سے. یہ بھی مصلحت الہی تھی اور مصلحت پیغمبر تھی. پیغمبر تو وحی الہی کے مطابق لب ہلاتے ہیں, قدم ہلانا تو بہت بڑی بات ہے. سورہ نجم کی آیت پہرا دے رہی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا حبیب تو کلام ہی نہیں کرتا جب تک وحی الہی نازل نہ ہو جائے. عزیزان محترم, چونکہ جتنی بھی جنگیں ہیں سب کے سب کافروں سے ہوئیں, خیبر یہودیوں سے ہوئیں, اور حکم الہی کیا ہے کہ جہاد کافروں سے بھی کریں اور جہاد منافقوں سے بھی کریں. ٹھیک ہے ان کا مذہب یہودی تھا, لیکن کافر کہ کن معنی میں کہ جو انکار کرے اسی کا نام کفر ہے. انکار کرنے والا کافر, حقائق سے انکار کرے, توحید سے, رسالت سے, تو وہ کافر ہے. اور جو کلمہ پڑھ کے اور اسلام کے خلاف آ جائے, حجت اللہ کے خلاف آ جائے, رسول اللہ کے خلاف آ جائے, ولی اللہ کے خلاف آ جائے, وہی تو منافق ہے. تو 80 جنگیں کافروں سے ہوئیں اور 3 جنگیں منافقوں سے ہوئیں, کیونکہ بدر سے لے کر حنین تک ہر میدان میں علی تھے. اب رسول خود جائیں یا علی کو بھیجیں. جن 26 جنگوں میں رسول موجود رہے بنفس نفیس, اس میں بھی علی ہی نے میدان جہاد میں محو جہاد ہوئے اور نصرت رسول اور اسلام کی جہاد اسلامی کو انجام دیا. جو حکم الہی ہے, جو حکم قرآن ہے, جو قرآن والا جہاد ہے, جو اللہ والا ہے, اور جو رسول والا ہے, جو معصوم والا ہے. تو حکم جہاد نبی کو کافروں سے بھی ہے, منافقوں سے. تو مولا علی نے کافروں سے بھی جہاد کیا. علی نے جہاد کیا گویا نبی نے کیا. جیسے حکم جہاد نبی کو تھا, تلوار ملی تھی علی کو, ہے نکاح کریں گے نبی, طلاق کا حق ہوگا علی کو. تو ویسے جہاد کے میدان میں حکم جہاد نبی کو ہوگا, تلوار علی کو ملے گی. میدان میں علی لڑیں گے تو اس کا مطلب جو علی کے مقابلے میں آئے گا وہ کون ہوگا؟ کافر. اور جو کوئی لڑے گا تو وہ کون ہوگا؟ منافق. اور 2 سے لڑنا ہے تو 80 جنگوں میں 80 مارکوں میں کافر سے مقابلہ اور 3 جنگوں میں منافقوں سے مقابلہ. اب ملت مسلمہ فیصلہ کر لے کہ جو بعد وفات رسول و رسول کے وصال کے بعد جو 3 مارکے, 3 جنگیں, 3 میدان جہاد جو واقع ہوئے, ایک جمل, ایک نہروان اور ایک صفین, تو ان میں جو ہے اب کوئی کافر نہیں ہے. عزیزان محترم, نمازی ادھر بھی, نمازی ادھر بھی, روزہ دار ادھر بھی, روزہ دار ادھر بھی, حاجی ادھر بھی, حاجی ادھر بھی. عزیزان محترم, قرآن ادھر بھی, قرآن ادھر بھی. لیکن فرق یہ تھا کہ بھائی جو بدر میں رہا تو وہ چونکہ کفر کے مقابلے میں تھا نا, تو جو سامنے آیا وہ کافر. یہ اسلام کی طرف سے, یہ رسول کی طرف سے لڑ رہے تھے مولا علی. تو ان تینوں جنگوں میں جو مقابلہ ہوا, جمل بھی علی سے مقابلہ ہوا, صفین بھی علی سے مقابلہ ہوا, نہروان بھی علی سے مقابلہ ہوا. تو جیسے بدر سے لے کر حنین تک علی کے مقابلے میں آنے والے کافر تھے, اور صفین و جمل و نہروان میں آنے والے منافق تھے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. مزان محترم, آج اشرا مکمل ہو رہا ہے. میں نے تو صرف ماخذ کچھ خاص باتیں بدر کی ہوں, احد کی ہوں, میں نے لی ہیں, اور اس قانون کے اوپر جہاد اور قتال کے عنوان پر تاریخ کے اعتبار سے, قرآن کی تفسیر سے, تاریخ معصوم کے حوالے سے میں نے اس عشرے میں بتائید اہل بیت آپ کے اذہان عالیہ تک وہ مفہوم پہنچایا ہے کہ جہاد اور ہے, قتال اور ہے. آج ملت مسلمہ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو جہاد کے نام پر قتال کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے اسلام کی بھی بدنامی ہو رہی ہے, رسول کی بھی بدنامی ہو رہی ہے, قرآن کی بھی بدنامی ہو رہی ہے. لوگوں کے منہ میں جو ہے زبان آ گئی ہے. اگر جہاد کے نام پر مسلمان نے قتال نہ کیا ہوتا تو آج کسی کے اوقات نہیں کہتی کہ وہ کہتا کہ قرآن میں 26 آیتیں وہ ہیں جو قرآن کی 26 آیتیں وہ ہیں کہ جو نفرت کو, ٹیررزم کو جو ہے ٹیچ کرتی ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد.
جو قرآن کی شان میں گستاخی ہے، جو رسول کی شان میں گستاخی ہے، جو اسلام کی شان میں گستاخی ہے، جو بدنامی ہے، اس کے ذمہ دار وہ نام نہاد مسلمان ہے کہ تھا تو مسلمان لیکن دکھ تو رہا تھا مسلمان لیکن تھا اندر سے منافق۔ اس لیے اس نے کلمہ تو پڑھا تھا لیکن دل کے اندر جو ہے نفاق تھا، رسول پہ شک تھا۔ میں نے ساری قسمیں نفاق کی پڑھ دی۔ سورہ منافقون کا منظر میں نے کل نویں مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا، وہ 12,000 کی تعداد آپ کو کل کی مجلس یاد ہوگی کہ سورہ منافقون آیا تھا مسلمانوں کے لیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جب سورہ منافقون نازل ہوا تو یہ نہیں پتا چلا کہ بھائی کون منافق ہے، کہ اس میں کچھ منافق ہیں جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے ان کی گواہی کو مانیے کہ نہیں، اپنی گواہی میں جھوٹے ہیں، یہ منافق ہیں۔ سورہ منافقون نازل ہوا۔ اگر مسلمانوں میں کوئی منافق نہ ہوتا تو سورہ منافقون نازل نہ ہوتا۔ آیت نازل نہیں ہوئی ہے، پورا سورہ نازل ہوا ہے۔ ارے جانے قربان ہو جائیں، قرآن میں سورہ مومنون بھی ہے، سورہ منافقین بھی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیے گا، قرآن میں سورہ مومنون بھی ہے، قرآن میں سورہ منافقین بھی ہے۔ سامعین ناظرین جہاں تک مجھے سننے ہیں، بالخصوص مسقط کے مومنین پوری توجہ سنیں، مولا آپ کو سلامت رکھے جن محبتوں کے ساتھ آپ سنتے ہیں۔ عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، قرآن میں سورہ مومنون بھی ہے، قرآن میں سورہ منافقون بھی ہے۔ عزیزان محترم، سورہ منافقون کن کے لیے آیا؟ یہ غزوہ ذات سلاسل کے موقع پر رسول نے 4,000 کی 3 ٹولیاں بتا کر 12,000 منافق کو مسجد میں جو سارا مسلمانوں کا مجمع تھا ان مسلمانوں میں سے، ان مومنوں میں سے اللہ نے 12,000 کو الگ کر کے بتا دیا کہ قرآن میں جو سورہ منافقون آیا ہے وہ انہی کے لیے آیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں، اور جہاد کا حکم ہے تو منافقوں سے تو ضروری نہیں کہ تلوار کے ذریعے جہاد ہو، کئی طرح سے جہاد ہوتا ہے۔ جہاد کی قسمیں میں پڑھ چکا، بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عزیزان محترم، سورہ مومنون بھی قرآن میں ہے۔ یہ سورہ مومنون آپ جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت کہ جب 13 رجب کو غالب مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام خدا قسم جب ولادت کے بعد یا 15 رجب کو رسول گئے ہیں خانہ کعبہ میں اور اپنی آغوش میں لیا، جب تک رسول نہیں آئے تھے آنکھیں نہیں کھولی تھی ماں کی گود میں۔ خدا قسم جب رسول آئے آنکھیں نہیں کھولی، پہلی زیارت رسول کی ہے۔ اور ایک مرتبہ رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کچھ سناؤں؟ تو کہا کیا سناؤ گے؟ کہا توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں؟ تو وہاں پر مولا علی نے رسول کے آغوش میں، بہت پوری توجہ، رسول کے آغوش میں توریت کی تلاوت کی، زبور کی تلاوت کی، انجیل کی تلاوت کی، تینوں کتابیں سنا دی، کتب سماوی، اور جو چوتھی کتاب سید الکتاب قرآن تھا، قرآن کو سنایا۔ عزیزان محترم، تو قرآن کا کون سا سورہ سنایا؟ سورہ بقر سنایا، سورہ کوثر سنایا، سورہ توحید سنایا، سورہ قمر سنایا، سورہ شمس سنایا، پوری توجہ، سورہ ملک سنایا، سورہ رحمان سنایا، سورہ ناس سنایا، سورہ فلق سنایا، کوئی سا سورہ نہیں سنایا۔ 114 سوروں میں سورہ مومنون کی تلاوت کر کے مولا علی نے بتا دیا سورہ مومنون کی تلاوت علی کر رہے ہیں۔ اور کل ایمان جنگ خندق میں، غزوہ احزاب میں، جنگ احزاب میں جس کو خندق کہا جاتا ہے، وہاں رسول نے کہا تھا، سند دی تھی، کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، اور جب پیدا ہوئے تو سورہ مومنون کی تلاوت کی تو پتا چلا کہ قرآن میں سورہ مومنون بھی ہے، سورہ منافقین بھی ہے۔ اب سورہ منافقین کی پہچان کل کی مجلس میں غزوہ ذات سلاسل کے موقع پر 12,000 کو رسول نے الگ کر کے بتا دیا کہ قرآن میں جو منافقون کا سورہ آیا اس کے مصداق، اس کے حقدار کون ہیں؟ یہ 12 کے 12 جو ناکام لوٹے تھے وہ ہیں۔ اور سورہ مومنون کل ایمان کی زبان پر لسان خدا سے تلاوت کرنا بتا رہا ہے کہ جس کا ایمان علی کی ولایت پر ہے اسی کے تعلق مومنین میں سے ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یا علی اور فرما رہے ہیں جہاد اور قتال کے عنوان پہ مسلسل گفتگو جاری و ساری تھی۔ آج
مکمل ہو رہی ہے گفتگو، اختتامی گفتگو ہے. آج عشرے کی آخری مجلس ہے. خدا کی قسم آج 10ویں سفر آخری مجلس ہے. پہلی سفر سے جو آغاز ہوا تھا اس عشرے کا جہاد و قتال کے عنوان سے، خدا کی قسم اگر آل محمد نہ ہوتے، وارث قرآن نہ ہوتے تو کوئی ثابت نہ کر پاتا کہ جہاد کیا ہے، قتال کیا ہے. آج پوری دنیا میں جو بدنامی ہو رہی ہے تو اسے کوئی ریفائن نہ کر پاتا. آج علماء اور خطبہ محبان اہل بیت قرآن کے اصل مفہوم کو بیان کر رہے ہیں، اور مجلس حسین کے ذریعے پوری دنیا تک مجلس نشر ہوتی ہے، اسی کے اندر پیغام بتایا جاتا ہے کہ قتال اور ہے، جہاد اور ہے. خونریزی، زبردستی، جبر، ظلم، چھین گھسوٹ، لوگوں کے اوپر جو ہے ظلم کرنا، ستانا، مال چھینا، قتل کرنا، علاقوں پہ قبضہ کرنا، بستیوں پہ چڑھائی کرنا، انسانیت کو پامال کرنا، حرمتوں کو پامال کرنا، اسی کا نام تو قتال ہے. عزتوں کو بچانا، حرمتوں کا پاس کرنا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، مظلوموں کا ساتھ دینا، لوگوں کی جان بچانا، لوگوں کا پیٹ بھرنا، لوگوں کو دوا پہنچانا، لوگوں کو علاج دینا، لوگوں کو تعلیم دینا. اگر کسی کوئی غریب پڑھ نہیں سکتا، اس کے بچے کی فیس بھر دی، اس کو پڑھا دیا، تو یہ مال کے ذریعے یہ جہاد ہے. اگر بیمار کو دوا پہنچا دی تو یہ بھی جہاد ہے. خدا کی قسم اسی طریقے سے انسانیت کے لیے اگر آپ نے آواز بڑھائی تو یہ بھی جہاد ہے. قتال تو وہ ہے کہ جو دوسروں کو نقصان پہنچائے، بربرتا، دہشت گردی، ٹیررزم، اسی کو قتال قرآن میں کہا ہے. اور وفا کو، ایثار کو، صبر کو، حق کی آواز کو بلند کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، راہ خدا میں مال کو صرف کرنا، اپنی جان کو، اپنی اولاد کو، اپنے مال کو راہ خدا میں صرف کر دینے کا نام ہی تو جہاد ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر میدان میں فتح کا صحرا علی کے سر بندھا. اب پوری خیبر نہیں پڑھوں گا. آج کی جنگ میں تھوڑا سا ایک حصہ منافقین کے جنگوں کا منظر بھی پیش کروں گا. میں نے عرض کیا تھا کسی مجلس میں اس موضوع کے لیے تو عشرے چاہیے، لیکن چونکہ ایک عشرے میں جو خاص بات اور جو مین پیغام تھا پوری دنیا انسانیت کے لیے کہ ہم کو ریفائن کرنا تھا، وہ الحمدللہ بتائید اہل بیت میں نے اس عشرے میں ریفائن کر دیا. قتال اور جہاد کی تصویر کو ہم نے الگ ایسے کر دیا جسے دودھ الگ ہو گیا، پانی الگ ہو گیا، نور الگ ہو گیا، ظلمت الگ ہو گئی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. توجہ ہے آپ کی. تو خیبر میں مولا علی کو نہیں لے گئے، آصوب چشم کی وجہ سے مولا علی خیبر میں نہیں پہنچے، اور یہ بھی مصلحت الہی تھی. اگر پہلے اس پہنچ جاتے، وہی جو کل کی مجلس میں عرض کر رہا تھا کہ اگر پہلی منزل میں علی کو سردار بنا کے بھیج دیتے وادی یابس، تو یہ کہہ دیتے ہم کو بھیجا ہوتا تو ہم قلعہ قمع کر دیتے اور یہ کر دیتے، ڈھینگے مارتے، لمبی چھوڑتے، جھوٹے فسانے سناتے کہ ہم اتنے بہادر، وہ ایسے. وہ تو رسول نے تینوں کو بھیج کے سارے مسئلے کو حل کر دیا کہ تاکہ بعد میں نہ کہ ہم کو تو موقع نہیں ملا تھا، ورنہ ہم شجاعت کی جوہر دکھاتے. وہ تو علی چلے گئے تھے، فتح مل گئی تھی، ورنہ ہم جاتے تو ہم بھی فتح کر لاتے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. دیکھیے اسلام میں دو گواہیاں ہیں، اور دنیاوی عدالت میں بھی دو گواہ مانے جاتے. دو گواہ ہوتے تو بات مضبوط ہوتی ہے. غزوہ ذات سلاسل میں نے دیکھیں 9ویں مجلس میں رکھا اس موضوع کو، اور یہ 10ویں مجلس میں. دو جنگیں ایسی ہیں جس میں مولا علی کو پیچھے رکھا، ان لوگوں کو موقع دیا. یہ مدینے میں مولا علی رہے اور 3 سرداروں کو بھیجا. جب وہ ناکام ہو کر لوٹے تو علی کو 4تھی منزل میں بھیجا. ویسے ہی خیبر میں یہاں تو اور بڑا موقع دیا. وہ آشوب چشم جو تھی وہ تو ایک بہانہ تھا، اور ان لوگوں کے لیے موقع تھا تاکہ کل جب تاریخ لکھی جائے تو مدینے سے خیبر کوئی بہت دور نہیں تھا، قلعہ قموس کوئی بہت دور نہیں تھا. تو وہاں پر جب آپ گئے ہیں تو مولا علی کو مدینے میں چھوڑا. سارا لشکر، سارا مسلمان رسول کے ساتھ گئے، اور سارے بڑے بڑے سردار جو سرداری کا بہت شوق رکھتے تھے تو رسول اللہ نے بھی رحمت للعالمین تھے، انہوں نے بھی موقع دیا کہ دیکھو وہ اچھوں کو بھی موقع دیتے ہیں، بروں کو بھی دیتے ہیں،
تاکہ کوئی اچھوں کو موقع دیا تو ان کو تو ملنے کے حقدار تھے، اس موقع کے حقدار تھے، لیکن جو برے ہیں، جو اس کے اہل نہیں ہیں، حقدار نہیں ہیں، لیکن رسول خدا کا کرم ہے کہ ان کو بھی موقع دیا، حجت تمام کی، تاکہ کل وہ جھوٹوں نہ کہہ سکے ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا تھا، ہمیں تو بھیجا ہی نہیں تھا، ورنہ مرحب کیا تھا، انتر کیا تھا، حارث کیا تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو رسول خدا لے کے گئے اور 39 دن تک، دیکھیے یہ جو تاریخ ہم پڑھ رہے ہیں ملت مسلمہ میں کسی بھی فرقے کے ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل تشیع ہوں، اہل تسنع ہوں، ان میں سے کسی بھی فرقے کے ہوں، کسی بھی فرقے کے ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، حنفی ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، جس مکتب فکر کے بھی مسلمان ہیں، سب اس کو مانتے ہیں کہ رسول خدا مولا علی کو مدینے میں چھوڑ کے گئے اور خیبر میں سب کو لے کے گئے، اور پہلے ہی دن سے ایک سردار بناتے تھے، ہاتھ میں اسلام کا علم دیتے تھے اور لشکر بھیج دیتے تھے، اور لشکر کو چھوٹا موٹا نہیں تھا، اب 1000 2000 کا نہیں ہے، اب بہت بڑی تعداد ہو گئی تھی۔ 7 ہجری میں خیبر واقع ہوا، میں تو ہسٹری پڑھ رہا ہوں اپنے ٹین ایجرز کے لیے، اپنی نئی نسل کے لیے، اپنے نوجوان بچوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، تاکہ یہ اگر ان تک ہم منتقل نہ کریں گے جیسے ہمارے بزرگوں نے ہم تک کیا تھا، اب کل یہ لڑائی لڑیں گے حق کی، اب اگر کبھی دین کے اوپر، کبھی شریعت کے اوپر، کبھی اسلام کے اوپر، کبھی قرآن کے اوپر، کبھی معصوم کے اوپر، کبھی امام کے اوپر، کبھی رسول کے اوپر اگر کوئی انگلی اٹھائے گا، اور جب تاریخ و ہسٹری ان کے پیش نظر ہوگی، مجلس حسین کے بسبب، مجلس حسین کے بطفیل ان کے پاس جب مفہوم کچھ میٹر، کچھ مواد ہوگا تو کوئی ان کو کنفیوز نہیں کر پائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ جواب دیں گے، مجلس حسین میں وہ مل جاتا جو بڑی بڑی یونیورسٹی میں نہیں ملتا ہے، خدا قسم 1 گھنٹے کے جو لیکچر ہوتا ہے اس میں وہ مل جاتا بطفیل ذکر حسین، خدا قسم کہ جو مہینوں کی محنت جائے اور پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے زانو ادب طے کرے، کتب خانوں میں جائے اور اسٹڈی کرے، یونیورسٹی میں جائے اور علم حاصل کرے تو مہینوں سالوں لگ جاتے ہیں، اور خدا قسم مجلس حسین کے صدقے میں جو برسوں سے بحث چل رہی ہوتی ہے وہ 1 گھنٹے کی تقریر میں آسان ہو جاتی ہے۔ یہی تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کی امانت ہے، اور یہی ہم دنیا کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ جملے بدل کے کہوں، شہزادی جناب زینب کی عزاداری امانت ہے، شہزادی زینب کی امانت ہے، اور دین اور شریعت کی ضرورت ہے۔ دنیا انسانیت کے لیے یہ جو ہے مشعل راہ ہے، اگر انسانیت کو زندہ رکھنا ہے تو حسین کی بارگاہ میں آ جاؤ، فرش عزا پہ آ جاؤ۔ دیکھو یہاں انسان بنائے جاتے ہیں، انسان ڈھالے جاتے ہیں، یہاں شرافتیں بڑھتی ہیں، یہاں انسانیت بڑھتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، تو پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، اور پوری تاریخ ہے، میں پورا خیبر نہیں پڑھ رہا ہوں، میں ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں کہ جب 39 دن ہو گئے تو رسول خدا نے کہا کل میں اس کو علم دوں گا کہ جو کرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ مسلسل آپ سنتے رہتے ہیں، جب بھی کوئی خیبر کا واقعہ پڑھتا ہو، خیبر کی جنگ بہت پڑی جاتی ہے، خدا قسم اس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، اور باقی جو غزوے اور سریے ہیں ان کا ذکر کم ہوتا ہے۔ ایک خندق و خیبر کا ذکر اکثر ہوتا ہے، احد 20 کچھ حد تک کے پڑھی جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ کوئی نئی چیز میں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں۔ مولا علی مدینے میں ویسے ہی کہ جیسے ان تینوں کو بھیجا غزوہ ذات سلاسل میں، کل کی ملی صاحب کو یاد ہوگی، اور 2 گواہیاں رسول اللہ کو دینا ہے، مولا علی کو 2 موقعوں پر روکا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کو موقع ملا ہوتا۔ دیکھیں شروع کی جنگوں میں موقع نہیں دیا کیونکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اور بھائی غزوہ ذات سلاسل 9 ہجری کا آخری حصہ، 10 ہجری کا شروع کا حصہ، اس میں تاکہ خیبر کے بعد تو مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی، پہلے غربت تھی تو جناب خدیجہ کے مال پر پلتے رہے، پھر خیبر میں جب مال غنیمت بٹا علی کے شجاعت کے بدولت تو مسلمانوں کا ہجوم ہو گیا، وہی تعداد غدیر میں 1.25 لاکھ کی ہو گئی تھی۔ تو عزیزان محترم جب تعداد زیادہ تھی، لشکر اسلام بڑا تھا اور کافی وسیع تھا، تو رسول اللہ نے دوسروں کو موقع دیا
دیا، اور جب بالکل کم تھے 313 اور کہیں پہ 1000 تو مولا علی کو بھیجا، اپنے چچا کو بھیجا۔ دیکھیں یہ رسول کیا رحمت للعالمین کی رحمت ہے، کرم ہے کہ خیبر میں بھیجا۔ پہلے دن بڑا لشکر لے کے گئے اور جیسے حارث کو دور سے دیکھا بھاگے علم چھوڑ کے، 39 دن تک ہوتا رہا۔ اب جب 40ویں شب آئی تو کہا اس کو علم دوں گا جو قرار ہوگا۔ اب سب علم کے اشتیاق میں کہ رسول اللہ نے کہا اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح عطا کرے گا۔ اب جب رسول نے کہہ دیا، بڑے ہوشیار تھے، بڑے چالاک تھے کہ مقابلہ تو کر نہیں سکتے، بزدل تھے کہ اب رسول نے کہہ دیا ہے تو فتح مل کے رہے گی، اب ہسٹری بن جائے گی، تاریخ بن جائے گی کہ ہم بھی فاتح ہو گئے۔ اور خیبر کے قلعہ قموس کا فاتح ہونا بہت بڑی بات تھی مرحب و انتر و حارث کے مقابلے میں، کیونکہ معلوم تھا کہ یہ رسول صادق رسول ہے، جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو اب یہ رات بھر جاگ رہے، شب بیداری کر رہے ہیں۔ اب شب بیداری جو ہے خیبر میں بدعت نہیں تھی، کربلا کے بعد کی شب بیداریاں جو ہیں یاد حسین میں بدعت نظر آتی ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ علم کا انتظار کر رہے ہیں اور صبح جو ہے مولا علی کو بلایا گیا۔ مولا علی مدینے میں ہے تو رسول، وہ سورہ نجم کی آیت میں مسلسل پڑھ رہا ہوں، رسول اللہ لب نہیں ہلاتے۔ جبریل نازل ہوئے اور انہوں نے کہا نزول ناد علی، جیسے قرآن نازل ہوا ہے، جیسے سورہ نازل ہوئے ہیں، ناد علی بھی نازل ہوئی ہے، یہاں کسی نے لکھی نہیں ہے۔ جیسے شورا مرثیہ لکھتے ہیں، سلام لکھتے ہیں، قصیدے لکھتے ہیں، منقبتیں لکھتے ہیں، لکھی نہیں گئی ہے۔ جیسے قرآن نازل، جیسے توریت نازل، جیسے انجیل نازل، ویسے ہی ناد علی بھی آسمان سے نازل ہوئی۔ خدا کی قسم 40ویں دن صبح نازل ہوئی، جبریل لے کر آئے اور ان کا ناد علی مظہر العجائب، ندا دو، پکارو اس علی کو، ناد علی مظہر العجائب، کہ جو عجائب کا مظہر ہے، یعنی وہ عجیب چیزیں جس سے اظہار ہوتی ہوں وہی علی ہے، جس سے صفات الہی ظاہر ہوتے ہوں وہی علی ہے، اس کو پکارو۔ تو نبی نے حکم خدا سے وہی آ گئی نا، اب نبی نے کہا ناد علی۔ سب سے پہلے اگر کسی نے اس کائنات میں، اس روئے زمین پر اگر کسی نے پڑھی ہے تو وہ رسول خدا نے ناد علی پڑھی ہے۔ آج ہم مشکلوں میں پڑھتے ہیں، اور وہ جگہ تھی خیبر کا علاقہ تھا، خیبر کی جنگ چل رہی تھی، 40واں دن تھا، صبح تھی، نماز صبح کا وقت تھا، اسی وقت ناد علی نازل ہو گئی اور نبی نے نماز پڑھائی اور ناد علی پڑھنا شروع کیا۔ ناد علی مظہر العجائب تجدون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو مولا علی کو پکارا اور چشمے زدن سے پہلے مولا علی مدینے سے خیبر میں آ گئے۔ اب یہاں پر نبی نے ناد علی پڑھی، اور ہم لوگ جب ناد علی پڑھتے ہیں، وسیلے کا سہارا لیتے ہیں، تو لوگ ہم کے اوپر شرک کے فتوے لگاتے ہیں کہ اللہ کے ہوتے ہوئے غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ ارے ہم غیر اللہ کو نہیں پکارتے، ولی اللہ کو پکارتے ہیں، عین اللہ کو پکارتے ہیں، ید اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ید اللہ سے مل جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اب یہاں پر چونکہ رسول نے ناد علی پڑھ لی تو سورہ احزاب کے اندر آپ دیکھیے آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے سیرت رسول کو تمہارے لیے نمونہ بنا دیا، آئیڈیل بنا دیا ہے۔ عزیزان محترم، نبی نے چونکہ ناد علی مشکل میں پڑھی تھی، اب جب مشکل میں نبی پڑھ جائے، جب وہ ناد علی پڑھے تو نبی کی سیرت کے مطابق جب ہم پر مشکل پڑھے تو ہم ناد علی پڑھنا۔ اب ناد علی پڑھنا شرک نہیں ہے، نبی کی سیرت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے آپ کی؟ تو ناد علی پڑھنا شرک نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہمارے لکھنؤ کے شاعر جناب
شاعر انقلاب جناب نیر مجیدی صاحب کے 4 مصرے آگے، حالانکہ پورا اشرا گزر گیا، میں نے کوئی اشعار کا سہارا نہیں لیا۔ شعرا کا بڑا احترام ہے، نثر اور ہے اور نظم اور ہے، جو جس کا میدان ہے اس کے ذریعے سے خدمت کرے، لیکن چونکہ بات آ گئی ہے اور بڑے پیارے 4 مصرے ہیں اور میرا دل چاہ رہا ہے میں یہاں پر پڑھ دوں۔ عزیزان محترم فرماتے ہیں، سر کے بھل الٹے پڑے ہیں ذرا ان سے ملیے، پوری توجہ، سر کے بھل الٹے پڑے ہیں ذرا ان سے ملیے، اپنی ہی ضد پہ اڑے ہیں ذرا ان سے ملیے۔ ناظرین پوری توجہ کے ساتھ 4 مصرے، اپنی ہی ضد پہ اڑے ہیں ذرا ان سے ملیے، سر کے بھل الٹے پڑے ہیں ذرا ان سے ملیے، ارے وہ پڑھے ناد علی ان کو وسیلے سے گریز، یہ محمد سے بڑے ہیں ذرا ان سے ملیے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بزان محترم، چونکہ بہت تیزی سے وقت جا رہا، جہاد و قتال کے عنوان سے بتائی دے اہل بیت، بتائی دے پروردگار، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اہل بیت کا کرم ہے کہ اس عشرہ سفر المظفر میں نے ان مجالس میں جہاد و قتال کو ریفائن کرنے کی کوشش کی، اور ملت مسلمہ اور دنیا انسانیت تک کے یہ پیغام اس فرش عزا اور حسینی پلیٹ فارم سے میں نے مسجد علی بن ابی طالب وادی الکبیر کی مرکزی اور قدیم امام بارگاہ کے اس عشرے سے میں نے جو مجلس نشر ہو رہی ہیں، میں نے کوشش کی ہے کہ لوگوں تک بات واضح ہو جائے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، اسلام اور شریعت کو اور قرآن کو جو بدنام کر رہے ہیں ان کو بتا دیا جائے کہ قرآن اور اسلام مسلمانوں کی عادتوں کا نام نہیں ہے، اسلام قرآن کی آیتوں کا نام ہے، شریعت کچھ اور نہیں ہے، اہل بیت کے فعل کا نام ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو جہاد کافروں سے بھی فرمائیں، منافقوں سے بھی فرمائیں۔ تو 3 بعد وفات رسول، 3 مارکے، جمل، نہروان اور صفین۔ صفین بڑی مارکت العرا جنگ ہے، جیسے خیبر، خندق اس لیول کی، اور دریائے فرات کے کنارے شام میں واقع ہوئی۔ یہ دریائے فرات جو کربلا عراق تک آئی ہے تو یہ شام سے بہتی ہوئی آئی ہے، اور جنگ کربلا فرات کے کنارے، جنگ صفین بھی فرات کے کنارے، کربلا عراق میں ہے اور صفین شام میں ہے، سیریا جس کو سوریا بھی بولتے ہیں۔ عزیزان محترم، بس ایک منظر مولا علی علیہ السلام کہ وہ مارکت العرا جنگوں میں سے ایک جنگ ہے، اور آپ کے صحابی، آپ کے چاہنے والے کے دوست مالک اشتر، وہ لیلۃ الحریر، وہ رات کی جنگ، وہ شجاعت علی کا جلوہ، اور ساتھ میں مالک اشتر کا علی کے رکاب میں لڑنا۔ 1000 علی نے قتل کیے واصل جہنم، 1 کم مالک نے کیے، اور جب جنگ رکی، نماز صبح کا وقت آیا، مولا علی کی طرف مسکرا کے مالک نے دیکھا، مولا دلوں کو حال جاننے والے، کہا مالک کیا سوچ رہے ہو؟ کہا مولا آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہا یہی تو سوچ رہے ہو، ایک اور دشمن مل جاتا تو اپنے مولا کے ساتھ میرا مولا خوش ہو جاتا کہ مالک بڑا بہادر ہے، خدا قسم مولا کا چاہنے والا، مولا کا غلام بہت بہادر ہے، میرا مولا اگر میری شجاعت کے لیے گواہی دے دیتا تو میں خوش ہو جاتا۔ حالانکہ عراق عرب میں مالک سے بہادر کوئی تھا نہیں، لیکن وہ مولا علی سے داد شجاعت چاہتے تھے۔ مولانا کا بے شک بھائی، جو بس تم سمجھ لو تمہاری حیثیت وہ ہے کہ جو رسول کے سامنے میری تھی، میں رسول کے شانہ بشانہ چلتا تھا، تو میرے شانہ بشانہ چل رہے ہو۔ اللہ عظمت مالک اشتر، امیر کائنات جس کے بارے میں فرما رہے ہو، لیکن کہا مالک تم یہی تو سوچ رہے ہو، ایک اور مل جاتا تو تعداد میرے برابر تو ضرور آ جاتی، لیکن یاد رکھو جب تمہاری تلوار چل رہی تھی تو صرف گردنیں دیکھ رہی تھی، علی کی تلوار چل رہی تھی تو نسلیں دیکھ رہی تھی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں تو مولا کائنات کی مارکت العرا جنگ، اور مولا علی کی پوری زندگی میں، یہاں پر روک کر 1-2 جملے جس منزل پر آپ کو لانا ہے، کیونکہ کچھ مختصر سے وقت میں کوئی مارکا پڑھا نہیں جا سکتا، اس کے لیے وقت چاہیے۔ 1-2 جنگوں میں تو پورا عشرہ ہو جائے گا۔ میں جنگیں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں غزوات حیدریہ
کہ شجاعت کے کچھ جھلکے دکھا رہا ہوں، اور موضوع ہے جہاد اور قتال، وہ بحمد اللہ آپ تک میں نے پہنچایا، مجلس مکمل ہو رہی ہے۔ بس اتنا سنیے کہ مولا علی علیہ السلام نے اللہ سے پوری 63 برس کی حیات طیبہ جو مولا علی کو پیکر بشری میں ملی ہے، ان کا نور تو آدم کے نور سے ہزاروں سال پہلے خلق ہو چکا تھا، رسول کا بھی اور آپ کا بھی ہے، اور مولا علی اور رسول دونوں ایک ہی نور کے ٹکڑے، نصف ادھر نصف ادھر، لیکن پیکر بشری میں 63 برس رسول کو بھی حیات ملی اور 63 برس مولا علی کو بھی ملی۔ تو 63 برس کی حیات طیبہ میں میرے مولا نے اپنے اللہ سے کچھ نہیں مانگا، جو ملا بن مانگے ملا۔ اللہ سے اپنی عبادتوں کے ذریعے، اپنی ریاضتوں کے ذریعے، نماز شب میں اللہ سے اگر کچھ مانگا ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ سے جو ہے دعا میں ایک ہی چیز مانگی کہ ایک ایسا بیٹا دے دے علی کو کہ جو کربلا میں حسین کے کام آئے، جیسے میں رسول کے کام آیا ہوں ویسے ہی فرزند رسول کے وہ بیٹا کام آئے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک اور عظمت مولا کائنات پہ صلوات پڑھ دیں آپ۔ غور فرما رہے آپ؟ تو مولا علی علیہ السلام نے ایک ایسا بیٹا مانگا، اور اللہ نے مولا علی کی جو دعا مستجاب ہوئی، اور علی کی دعا مستجاب نہ ہوگی تو کس کی ہوگی؟ علی کے وسیلے سے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ تو ایسا بیٹا، آنکھیں بالکل علی کی طرح، چہرے کا جلال علی کی طرح، انداز علی کی طرح، خدا کی قسم میرے مولا علی نے شجاعت اور میدان جہاد میں تلوار چلانے کا ہنر علی نے عباس کو سکھایا۔ اللہ اکبر، جس کا بابا بھی تھا اور جس کا استاد بھی تھا، شیر خدا کا شیر ہے یہ۔ تو خدا قسم وہ بچپنے کا ایک واقعہ تھا کہ وہ آپ سنتے رہتے کہ باغبانی کے لیے دیا، اور رات میں خود مولا علی نقاب ڈال کے آئے اور وار کرتے رہے، اور جب وار کرتے تھے تو مولا علی روک لیتے تھے۔ آخر میں حضرت عباس نے کہا اب میں وہ وار کرنے جا رہا ہوں سوائے میرے بابا کے کسی کی اوقات نہیں کہ اس کو روک لے۔ اور جب آپ نے وہ وار کیا اور وہ وار رک گیا تو ایک مرتبہ کہا کوئی نہیں ہو سکتا نقاب کے پیچھے، یہ تو میرا بابا علی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، جانے قربان ہو جائے۔ اور فرما رہے ہیں میں ایک جنگ صفین کا ایک منظر پیش کرنا ہے جو پوری غزوات حیدریہ کا اجتماعی مجموعی طور پر ایک جلوہ ہے، ایک جھلک ہے۔ اگر یہ آپ تک میں پہنچا سکا اور آپ نے اسے حاصل کر لیا تو میرا پورا عشرہ مکمل ہو گیا، میری محنت سوارت ہو گئی۔ اللہ بانیان اور انتظامیہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، شرکا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ غور فرما رہے آپ؟ تو مولا علی علیہ السلام نے مانگا تھا وہ ملا، وہ شجاعت۔ اور جنگ صفین آتے آتے آپ کا سن مبارک 11 برس، کہیں کہیں پہ 13 بھی، لیکن 11 برس۔ بہرحال 13 ہو یا 11 ہو، بہت کوئی خاص سن نہیں ہوتا ہے، کم سنی ہے، لیکن اس سن میں بھی قد و قامت خدا قسم ایسا جانے قربان ہو جائیں۔ اور ذکر حسین تقریباً 30-32 سال سے میں اپنے ملک میں اور بیرون اور دیگر ممالک میں بھی ذکر اہل بیت کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ شاید اسی کے سبب ایک کرم اہل بیت یہ ہوا کہ میں نے جنگ صفین میدان صفین میں پڑھی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اسی میدان میں عمار یاسر کا جو روضہ تھا، ابھی تو داعش نے منہدم کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، اس وقت جب میں گیا تھا 2010 میں تقریباً، تو وہیں پر جو روضے کے پشت کے پاس دریائے فرات کے کنارے جو میدان تھا جہاں جنگ ہوئی تھی، وہاں پر کچھ مومنین کی خواہش ہوئی، میں نے پڑھا تھا۔ اور یہ بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ شرف کی بات ہے کہ جہاں میرے مولا کا جلوہ بھی تھا اور میرے غازی عباس کا جلوہ بھی تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور چونکہ غزوات اور یہ جنگیں اور جہاد اور یہ شجاعت کے یہ منظر ہیں، یہ آن لائن اس طرح سے جو ہے وہ بات نہیں آتی ہے۔ میں صرف اس کا ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں، ایک منظر، ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ جب کبھی، جیسے میں کئی بار آ چکا ہوں مسقط میں، انشاءاللہ جب شہزادی ڈیوٹی لگائیں گی اور میری ذمہ داری ڈیوٹی لگے گی تو انشاءاللہ روبرو جب وادی کبیر کی اس مرکزی امام بارگاہ میں، اس کثیر مجمع میں مومنین آپ کے سامنے جب انشاءاللہ خطاب کروں گا تو انشاءاللہ آپ بھی محظوظ ہوں گے اور میں بھی محظوظ ہوں گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
بس صرف ایک جھلکی دکھانا چاہتا ہوں. تو جنگ صفین لیلۃ الحریر میں جو منظر تھا کہ سر برس رہے تھے، ادھر مالک اشتر ادھر مولا کائنات برابر سے. اب جب نماز صبح کا وقت آیا تو جنگ رکی، مولا علی نے نماز پڑھائی، مولا علی کے اقتداء میں نماز ہوئی. ادھر سے پیغام آ گیا لشکر کے سالار کا کہ علی سے مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ تو بدر میں شجاعت کے جوہر دکھا چکے، سارقہ کو مار چکے، خندق میں عمرو بن ود کو تہہ تیگ کر چکے، خیبر میں 2 انگلیوں پہ درے خیبر کو اکھاڑ دیا، پتھر پہ علم گاڑ دیا، مرحب کو پچھاڑ دیا. اب ان سے کون مقابلہ کرے گا؟ تو کہا یا علی ہم آپ سے نہیں لڑ سکتے. تو کہا پھر واپس چلے جاؤ، یا دین علی قبول کر لو جو دین حق ہے، جو دین رسول ہے، جو دین الہی ہے، جس کو اللہ نے پسند کیا. کہا یہ نہیں ہوگا، وہ شام کے حاکم والا ہی دین ہمارا ہے. تو کہا کہ واپس چلے جاؤ اگر دین نہیں قبول کرتے ہو. کہا واپس جائیں گے تو بھی جان جائے گی، وہ مار دے گا، اور آپ سے لڑیں گے تو بھی جان جا رہی ہے. یا علی آپ سنا بڑے کریم ہیں، آپ نہ آئیے، لشکر کو بھیج دیجئے، کسی اور کو سردار بنا دیجئے، ہم اس سے لڑ لیں گے. تو مولا علی نے کہا اچھا. اور میں نے کل کی مجلس میں پڑھا تھا نا کہ مولا علی کسی کو دوڑا کے نہیں مارتے، اگر آؤ گے افینس کرو گے، حملہ کرو گے تو ڈیفنس میں دفاع میں علی مار سکتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. سنیے اذان محترمہ، شرح مکمل ہو رہا ہے. مولا آپ کی تمام آرزوؤں کو پورا کرے. باب الحوائج کا ذکر ہونے والا ہے، تھوڑا سا مجھے کربلا تک آنا ہے، اشرا مکمل کر رہا ہوں. آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. یقیناً یہ جو جوشیلا بیان ہے یہ آن لائن ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ شاید تھوڑا سا کچھ آپ کو لطف آ جائے. اور خدا قسم کیا منظر ہے. مولا علی نے کہا، ان کی التجا کو ایکسپٹ کر لیا اور ان کی بات کو قبول کر لیا. کہا ٹھیک ہے، اب میں سردار لشکر بن کے نہیں آؤں گا، اب میں کسی کو بھیجوں گا. اور جنگ صفین وہ جنگ ہے کہ جس میں آپ کے سارے بیٹے موجود، وہ بیٹے بھی موجود جو امام ہیں، جو معصوم ہیں، وہ بیٹے بھی موجود ہیں جو غیر معصوم ہیں، جو امام نہیں ہیں. یہاں حسن و حسین جیسے معصوم اور امام بیٹے بھی موجود، جوانان جنت کے سردار بھی موجود. اور جو مولا علی کے بعد وارث بنیں گے امام حسن بڑا بیٹا قائم مقام، وہ بھی موجود، مولا حسین بھی موجود، محمد حنفیہ بھی موجود. پوری توجہ، عقیل کے بیٹے مسلم بھی موجود، بھتیجا موجود، محمد ابن ابی بکر بھی موجود جن کو مولا علی نے پالا تھا، بالکل بیٹے کا پیار دیا. یہ بھی کتنے خوش نصیب تھے کہ بہن کا ساتھ نہیں دیا جمل میں، مولا علی کا ساتھ دیا تو بیٹے کا شرف بھی تو پا لیا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور فرما رہے ہیں آپ. تو مولا علی نے کہا قمبر کرسی ڈالو. مولا آ گئے میدان سے، خیموں میں آ گئے. جنگ ہوتی تو خیمے لگتے دونوں طرف، اس میں لشکر. تو مولا علی کے جو خیمے تھے صفین میں، مولا علی خیمے میں آئے، کرسی ڈالی گئی، مولا بیٹھے. کہا ایک کرسی اور ڈالو. مالک اشتر اس پر بیٹھے جلوہ افروز. ادھر سامنے کرسیاں اور پڑی، اس پہ مولا حسن، مولا حسین، ادھر محمد حنفیہ. میں سب کے نام کہاں تک بتاؤں؟ سارے ہاشمی جوان، خدا قسم جلوہ افروز اور شیر خدا کا شیر، والشمس والقمر کا مصداق. خدا قسم کیا منظر تھا. بیٹھے ہوئے ہیں جلالت کے ساتھ. ایک مرتبہ مولا علی نے کہا قمبر خیمے میں جاؤ، فلاں صندوق میں میری زرہ رکھی ہے، لے کے آؤ، جو آج تک میں نے کبھی پہنی نہیں. صلوات پڑھے تو میں عرض کروں. یا علی کیوں نہیں پہنی؟ کہ زرہ جنگ کا ایک حصہ ہے، میں نے زرہ ویسے ہی نہیں پہنی جیسے کسی بھی جنگ میں ڈھال لے کے نہیں گیا، صرف تلوار لے کے گیا. کہ ڈھال وہ لیتے ہیں کہ جن کو بچنے کا ہنر نہیں آتا، اور کسی کی مجال نہیں جو علی پر غالب آ جائے، کیونکہ غالب کلے غالب تو مولا علی ہی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور فرما رہے ہیں پوری توجہ دانے ناظرین سامعین، بہت متوجہ ہو کے سنیے. تو
کہا اسی طرح سے میں نے کبھی زرا نہیں پہنی. زرا پہنی جاتی ہے وار سے بچنے کے لیے کہ اگر لگے تو زرا پہ پڑے, جسم پہ نہ پڑے. تو مولا علی خدا قسم کیا ان کا کون بیان کر سکتا ہے, ہم کیا, ہماری اوقات کیا, کون بیان کرے گا ان کی شجاعت اور ان کے فضائل. یا تو خود رسول کی زبانی ہو, یا قرآن کی زبانی ہو, یا خود خالق کائنات کی زبانی ہو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. غور فرما رہے آپ. تو قمر لے کر آؤ. مولا علی کی زرا آئی. مولا علی علیہ السلام نے اپنا امامہ لیا اور رکھا سامنے میز کے اوپر. سب چیزیں سجائی جا رہی ہیں. قبا منگائی گئی, زرا منگائی گئی. بڑا بیٹا, اور صفین میں اچھا خاصا سن تھا مولا حسن کا, مولا حسین کا. اصولاً باپ اگر نہ جائے تو اس کی جگہ پر سب سے بڑا بیٹا آتا ہے. اگر وہ موجود نہ ہو تو اس سے چھوٹا آئے گا. اور اس وقت جو سب میں چھوٹا ہے, اب سب بیٹھے تھے کہ دیکھو بھائی سردار لشکر بن کر کون جاتا ہے. مولا علی تو بیٹھیں گے, انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے, التجا کر دی. اب علی کسی کو دوڑا کے زبردستی نہیں مارتے. اگر یہی تو جہاد اسلامی ہے, یہی تو پورے عشرے میں موضوع ہے. جہاد و قتال یہی تو ہے کہ جب کوئی نہیں لڑنا چاہ رہا ہے بے وجہ اس پر چڑھائی کر کے مارنے کے نام تو قتال ہے. تو قرآن والا اور معصوم والا جہاد ہوتا ہے, قتال نہیں ہوتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. غور فرما رہے ہیں. تو ایک مرتبہ سب منتظر ہیں کہ علی کسے بناتے ہیں. ایک مرتبہ آواز دی, شیر خدا کے شیر خدا نے آواز دی, میرے غازی عباس. اتنا کہنا تھا خدا کی قسم, جتنا خوش عباس ہوئے اس سے کہیں زیادہ حسین ہوئے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اب مولا عباس کی خوشی کا عالم نہیں کہ بابا نے مجھے مانگا تھا, اب موقع ملا, 11 برس کا سن ہے, لیکن بازوؤں کی مچھلیاں مچلنے لگی کہ اب شجاعت شیر خدا کے شیر کی دکھانے کی آ گئی ہے. خدا کی قسم آ گیا ہے. مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے زرا اور زرا کے بند باندھے, اپنے ہاتھ سے امامہ اپنا پہنایا, قبا ڈالی, ردا ڈالی. آپ جانتے ہیں امامہ اپنا پہنایا, قبا مولا حسن کی پہنائی, ردا مولا حسین کی ڈالی, تلوار اپنی دی. اور ایک مرتبہ جب یہ غازی تیار ہو گیا میدان میں جانے کے لیے, اب کچھ کہتے بالکل خاموش اور مسکرا رہے ہیں, چہرے کے اوپر خوشی کا اظہار ہو رہا ہے چہرے سے کہ مولا عباس جو چاہتے تھے وہ مانگی مراد مل گئی. ایک مرتبہ اپنے بابا کو دیکھا, ایک مرتبہ قمر کو دیکھا, ایک مرتبہ بابا کو دیکھا, اور ایک مرتبہ انگڑائی لے کر کہا یا حسین. تو آدھی زرا ٹوٹ کے آدھی ادھر گری, آدھی ادھر گری. کہ قمر, ارے جب میدان وغا میں میرے بابا کو زرا کی ضرورت نہیں ہے تو ان کی تمنا کو بھی ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. غور فرما رہے آپ. تو یہ منزل ہے. مولا علی نے گھوڑے پہ سوار کیا, کہا جاؤ, اور نقاب ڈال دی, امامے کے اوپر سے نقاب ڈال دی. مولا بس جلدی سے بات منزل اختتام پر آ گئی. مکمل کر رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ. اور ظاہر ہے میں اس بات کو دہرا دوں کہ آن لائن مجلس ہو رہی ہے, آف لائن اگر عزا خانے میں روبرو ہو رہی ہوتی اس کا منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے. جب مومنین بیٹھے ہوتے ہیں, ادھر مومنین کا جوش ہوتا ہے, ادھر خطیب کا جوش ہوتا ہے, تو منظر کشی ہوتی ہے. بس میں صرف مفہوم پیش کر رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ. ٹوٹے دلوں کی آس ہے مولا عباس. مولا عباس سب کی حاجتیں پوری کریں. سنیں, مولا عباس کو گھوڑے پہ سوار کیا, کہا جائے. ادھر مولا نے جس جو دی تو بجلی کی مانند رہوار آپ کا قلب لشکر پہ. اب ادھر سے لڑائی شروع ہوئی کہ ہاں علی نے کسی کو سردار بھیج دیا. اب مقابلہ کرنا آسان ہے, اور نہیں آسان ہے تو برابری کے تو ہو ہی جائے گا. کچھ ادھر سے ہوگا, کچھ ادھر. علی سے تو مقابلہ ممکن ہی نہیں ہے. اب پوری رات ہم لڑ کے دیکھ چکے کہ کیا حال ہوا. اب ایک مرتبہ خدا کی قسم ادھر سے حکم ہوا کہ کچھ لوگ چلے. اب جیسے ہی کچھ لوگ چلے حملے کے لیے, تو کسی نے تعارف کرانے کی بات کی.
اشارہ کیا کہ تلوار خود اپنا تعارف دے گی. ابھی کچھ بتایا نہیں کہ کون آیا ہے. ادھر سے حملہ ہوا علی کے انداز میں واصل جہنم، ادھر سے حملہ ہوا واصل جہنم، بجلی کی طرح رہوار، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر تھے. قلب لشکر میں 2 سیکنڈ لگتے نہیں تھے، میمنے پہ پہنچ جاتے تھے، چشمے صدر میں میسرے پہ آ جاتے تھے، پھر قلب لشکر میں کھڑے دکھتے تھے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بس محترم جلدی سے بات کو تمام کرتا ہوں. جب یہ انداز دیکھا تو ادھر تیاری ہوئی کہ یہ جو آیا ہے یہ کوئی معمولی نہیں آیا ہے. لگتا علی نے ہاشمی جوان کو بھیجا ہے، شاید علی کا کوئی بیٹا ہے یا علی کا کوئی بھتیجا ہے، کوئی ہاشمی جوان ہے. یا جو انداز ہے علی کی شاگردی حاصل کی ہوگی، بالکل اسی انداز میں لڑ رہا ہے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں نہیں یہ علی ہی ہیں، یا علی. گفتگو منزل اختتام پر جس کے لیے زحمت دی سامعین و ناظرین پوری توجہ سے سنیے گا. کچھ لوگ یہ کہتے کہ نہیں علی ہی آ گئے، ہم نے بہت لڑائی ان کی دیکھی ہے. اب تو بٹے ہیں نا باتیں وفات رسول، پہلے تو سب ایک ہی تھے، مومن و منافق تو سب ساتھی میں تھے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. وہ تو بات رسول کچھ ادھر چلے گئے اور کچھ ادھر رہ گئے. تو کہا کہ نہیں کچھ لوگ بولے نہیں علی وعدے کہ وہ وفا کرتے ہیں، علی نہیں آ سکتے ہیں، کوئی ہے بہادر. کچھ کہے نہیں علی ہی ہیں. تو کہنے اچھا ٹھیک ہے تمہارا شک دور کرے دیتے ہیں. ایسا کرو 10,000 کے دستے کو گولائی سے کنویں کی شکل میں گھیرا بنا دو. 10,000 کو 1,000 کا گھیرا بناؤ، 1,000 کا ایک گھیرا، پھر 1,000 کا گھیرا، پھر 1,000 کا گھیرا، ایسے کر کے 10,000 کو 10 گھیرے بنا لو. اس کو بیچ میں ہے چاروں طرف سے کچھ اس طرح سے گھوڑوں کو لے کے چلو سپاہیوں کو کہ اس کو گھیرے میں لے لو. 1,000 سپاہی اتنی دوری رکھو کہ گھیرے میں، اس کے پیچھے ایک گھیرا، اس کے پیچھے ایک گھیرا، تو 10,000 سپاہی گھیرا بنا لو، ایک کنویں کی شکل دے دو. اگر اس کو عبور کر کے اس سے باہر آ گیا تو علی کی ذات کے سوا کائنات میں کوئی ہے نہیں جو اتنے بڑے دستے کو عبور کر کے نکل جائے. بہت دیر لڑے گا، بہادر ہوگا، دلیر ہوگا. اگر نکل جائے تو سمجھو علی ہے، اور اگر پھنس کے اسی میں مار دیا جائے تو سمجھو کوئی بہادر تھا، بہت دیر لڑا لیکن اس سے نکل نہیں پایا. لیجیے زان محترم، اب مولا عباس اپنی جگہ قلب لشکر میں کھڑے، دور سے علی دیکھ رہے، کسی کو خبر نہیں ہے. ایک گھیرا بنا، 2 بنا، 10 گھیرے بنے، 10,000 ہے. عباس ہے. ایک مرتبہ عباس نے گھوڑے کے اوپر سے اپنے بابا کے خیموں کی طرف دیکھا. کچھ اشارے میں علی سے اور عباس سے کچھ گفتگو اشاروں میں ہوئی. اتنے میں ادھر تیاری تھی، سب تلوار نکالے ہوئے ہیں. عباس نے اپنے گھوڑے کو جو ایڑ دی تو گھوڑا اپنے چاروں پیروں سے ہوا کی طرف اوپر جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے. خدا قسم کیا منظر ہے صفین کا، اوپر جا رہا ہے. اور جب ایک قد آدم جو طویل قامت ہوتا ہے اس سے 2 گنا اونچا بلند جب گھوڑا میں سوار کے مولا عباس کا گیا، اب ایک مرتبہ وہی ہوا کی بلندی سے پھر اپنے بابا کے خیموں کی طرف اپنے بابا سے کچھ اشاروں میں آنکھوں میں کچھ بات ہوئی. اب مولا عباس کا گھوڑا بہت تیزی سے ہوا کی طرف اب نیچے آ رہا ہے. اب جب نیچے آیا ایک مرتبہ پنجوں پہ رکاب پہ پنجے رکھے اور تلوار نکالی، اور نکالنے کے بعد اب جو گولائی سے کاٹنا شروع کیا، پہلا دستہ کٹا، دوسرا دستہ کٹا، تیسرا دستہ کٹا، چوتھا کٹا، 5واں کٹا، 6واں کٹا، 7واں، 8واں، 9واں، 10واں کاٹ کے جب عباس باہر نکلے شور لگنے لگا، علی 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 علی. شور بچ گیا. ارے تم علی علی کرتے ہو تو حیرت نہیں، دشمن بھی صفین میں علی علی کر رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور فرمان ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. آپ نے سن لیا، سبحان اللہ بھی کہہ دیا. سنیں ناظرین سامعین، کیا شان ہے غازی کی، کیا علی ہے، کیا تمنا علی ہے. اب تو وہاں شور مچنے لگا، یا علی. مولا عباس سے لوگ نقاب پڑی ہے. آپ کی زندگی میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ وعدہ کریں اور وفا نہ کریں. ہم تو آپ سے لڑ ہی نہیں سکتے، ہاری تو ہم نے پہلے مان لی تھی. آپ کسی اور کو بھیجیے. یہ اس طرح سے اس کنویں کو، جو خطرے کا کنواں ہے، جو موت کا کنواں کہہ لیجئے،
کہ 10,000 سپاہی گھیرا بنا کے کنویں کی شکل میں 1,000 کے 10 گھیرے بن جائیں، اس کو عبور سوائے ذات علی کی کوئی کر نہیں سکتا۔ بہادری سے بہت دیر تک لڑ تو سکتا ہے، باہر آ نہیں سکتا۔ آپ نے سب کو مار دیا اور باہر نکل آئے۔ خدا قسم جب تلوار چل رہی تھی غازی کی، ایسا لگ رہا تھا کہ ساون برس رہا ہو، سروں کا ساون برس رہا ہو، وہ منظر تھا۔ اور ادھر علی کی باتیں کھلی ہوئی ہے اور سجدے میں سر کو رکھ دیا، شکر ادا کرے پروردگار جیسا مانگا تھا ویسا ہی پایا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ مزان محترم جلدی سے بات کو تمام کرو، وقت بڑی تیزی سے چلا گیا۔ آج آخری مجلس ہے، 2-4 منٹ اگر زیادہ یا کم ہو جائیں تو معذرت چاہتا ہوں۔ کوشش ہوتی کہ جو وقت ملا ہے گھنٹے کا اس کے اندر ہی رہے، اوپر نہ جانے پائے۔ عزیزان محترم ظاہر آن لائن مجالس اس میں زیادہ موقع نہیں ہوتا ہے۔ سنیں، جب یہ منظر ہوا تو کہا علی نے معاذ اللہ اپنے وعدہ خلافی کی ہے۔ یہ خبر علی تک پہنچ گئی، خیموں تک۔ ابھی مولا عباس چپ چاپ کھڑے ہوئے انتظار کریں کہ ادھر سے کچھ ہو۔ جہاد ہے یہی، جو اتنا بہادر ہے وہ تو پھر دوڑا کے خیمے تک پہنچ جاتا، وہاں تک جو ان کا حاکم بیٹھا مار کے چلا آتا۔ جہاد اسلامی کیا ہے؟ جہاد و قتال پر پڑھ رہا ہوں۔ مولا عباس اتنی بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھا کے بھی میدان میں کھڑے ہیں کہ تم حملہ کرو آگے، ہم ڈیفنس کریں گے، تم حملہ کرو ہم دفاع کریں گے، تم افینس کرو ہم ڈیفنس کریں گے۔ اور ڈیفنس کرنا اور دفاع کرنا ہی تو جہاد ہے، اور آگے چڑھائی کر کے حملہ کرنا ہی تو قتال ہے۔ آج اسلام مکمل ہو رہا ہے۔ مولا عباس نے جہاد و قتال کے مفہوم کو باقی رکھا اور بتا دیا کہ ہم جہاد والے ہیں، ہم قتال والے نہیں ہیں، اور دین یہی ہے۔ تو اب وہاں سے کہا کہ نہیں، علی مولا علی کو خبر ہو گئی۔ مولا علی نے کہا قمبر میرا گھوڑا لاؤ۔ جلدی سے علی نے اپنا ماما دوسرا پہنا اور قبا پورا تیار ہو کر اور نقاب ڈال کے اسی کلر کی جیسی مولا عباس کے ڈالے ہوئے ہیں، سیاہ کالے کلر کی نقاب۔ اب ماما ہرا تھا سبز اور نقاب سیاہ تھی۔ مولا علی اسی انداز میں، اجا سر جسم یہ 11 برس کے۔ اب مولا علی کے تقریباً صفین میں 60 کے قریب سن ہو رہا ہے۔ سنیے، مولا علی 60 کے قریب سن ہے، یہ 11 برس کا، لیکن اب ماما ایک بالکل برابر آ رہا ہے۔ قبا ردا اس طرح سے لگی نہیں رہا کہ قد و قامت کے حساب سے کہ یہ بچہ ہے اور یہ باپ ہے۔ مولا علی نے ایک مرتبہ گھوڑے بیٹھے اور کہا یہاں شور مچ رہا ہے کہ علی نے وعدہ خلافی معاذ اللہ کی کہا تھا، آپ چلے جائے، آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کسی کو بھیجیے، یہ تو علی آ گئے۔ اور علی کی شجاعت تو ہم بدر سے لے کر حنین تک دیکھ چکے ہیں، یہ کافروں کے لشکر تھوڑی ہے، مشرکوں کا تھوڑی نہ ہے، یہ بھی تو نام نہاد مسلمان ہے، قتال والے، یا منافق ہے کلمہ پڑھ کے مکر گئے ہیں، رسول اور امام سے بغاوت کی۔ تو عزیزان محترم، مولا علی نے جس دی مولا قلب لشکر پر، مولا عباس مولا علی نے جب جس دی تو سیدھے میسرے پر، میسرہ جو دائنا حصہ بہت اہم ہوتا ہے جنگ کا، قلب لشکر میں مولا عباس۔ اب جب چشمہ زدن میں ایک جس میں مولا وہاں، اور یہاں پورے فقیر شام کے لشکر میں افراتفری مچی ہے، لوگ حیران اور شزدر ہیں، سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ کیا ہے۔ یہی گفتگو ہو رہی ہے کہ علی آ گئے، علی کسی اور کو بھیجی، ہم نہیں لڑ سکتے، جنگ رکی ہوئی ہے۔ اتنے میں کسی کی نظر پڑی میسرے پہ، کسی نے کہا بے ادھر بھی علی ہے، کسی نے کہا نہیں یہ علی ہے۔ ابھی سے لڑائی ہو رہی تھی، ادھر والوں نے کہا یہ مولا عباس جو قلب لشکر پہ کھڑے ہیں، میسرے پہ علی ہے۔ ایک مرتبہ شور مچنے لگا میدان صفین میں، ادھر بھی علی ہے ادھر بھی علی ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ارے معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کہ ایک علی سے لڑ نہیں پا رہے تھے، دو علی آ گئے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے آپ کی؟ لیجئے، جو معجزے کے منکر ہیں وہ جا کے صفین سے دیکھ لیں کہ معجزہ کیا ہے، وہ بھی جانتے ہیں۔ معجزہ ہو گیا۔ جب یہ شور مچنے لگا تو مولا علی نے ایک جس توڑ دی، اب میسرے سے قلب لشکر، اور بالکل رکاب میں گھوڑا کھڑا کر دیا، یہ مولا عباس کا ادھر مولا علی کا۔ اب لوگ کریں معجزہ ہو گیا، ایک علی سے لڑ نہیں پا رہے، دو علی آ گئے۔ تھوڑی دیر جب گزری شور مچ ہی رہا تھا، علی علی ادھر سے علی ادھر سے علی، علی علی کا شور تھا،
اور کچھ لوگ کہتے ہیں معجزہ ہو گیا، دو دو علی. مولا علی نے اپنی نقاب پلٹی تو دیکھا چہرے علی کا دیدار کیا، کہا دیکھو کہہ رہے تھے نا کہ علی ہے، دو علی. مولا علی اپنے پلٹ چکے تھے. اب مولا عباس کی جب پلٹی تو کہا ہاذا قمر بنی ہاشم، میں علی ہوں اور یہ تمنا علی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور فرما رہے آپ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بزان محترم، وہ جو 3 حملے تھے اس کا موقع نہیں ہے، بات تمام کرتا ہوں. بس اتنا سنیے کہ مولا عباس جب نقاب الٹ دی تو مولا علی نے کہا کہ میرا بیٹا عباس ہے، تمنا علی ہے. اور معلوم تھا کہ یہ جو اس میں قتل ہو جائیں گے وہ قتل ہو جائیں گے، جو مر جائیں گے وہ مر جائیں گے. بعد میں اس میں جو بچ جائیں گے تو معاویہ کے بعد یزید کے لشکر میں کنورٹ ہو کے یہ لوگ آئیں گے اور یہی لشکر کربلا پہنچے گا. اور کربلا میں حکم امام سے اجازت نہیں ملے گی، اور جب دریا پہ جائیں گے دریا کو الٹ دیں گے، تلوار بھی نہیں ہے، وہ لشکر بھاگے گا. جو آپ سنتے رہتے مجلسوں میں کہ مولا عباس جنگ میں کہیں ایسا ہوتا ہے اور جس کے بعد تلوار ہوتی ہے اس سے تو آدمی مقابلہ کرتا ہے، مرے یا مارے. لیکن مولا عباس جب دریا پہ گئے تو لشکر کائی کتنا پھٹ رہا تھا، کیونکہ ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو صفین میں ان کو دیکھ چکے تھے. کہتے وہاں تو 11 برس کا یہ حال کر دیا تھا، اب تو بھرپور 32 سال کا جوان ہے. اب آپ سمجھے لشکر دریا پہ کیوں بھاگ رہا تھا؟ صفین کا منظر دیکھے ہوا تھا. اور مولا علی نے صفین میں موقع مولا حسن و حسین اور محمد حنفیہ کے ہوتے ہوئے ان کو اس لیے دیا تھا کہ سب کو پتا تھا کہ کربلا میں ان کو اجازت نہیں ملے گی. اور جو قیامت حسین نے روک رکھی تھی، اور جناب زینب اور امام حسین نے جس قیامت کو کربلا میں روکا تھا، اگر نہ روکا ہوتا، کاش اجازت مل جاتی، تو پھر خیبر و خندق کے مناظر ایسے نظر آتے کہ دنیا دیکھتی. لیکن ہاں وہ 32 سال کا جوان. جناب زینب نے اپنی چادر کی قسم دے دی تھی، خدا قسم مولا عباس نے اپنے زانوں پر رکھ کے تلوار کو توڑ دیا اور شہزادی کے قدموں پر سے نثار کر دیا. کہا شہزادی ہم آپ کے بھائی نہیں، ہم آپ کے غلام ہیں. جناب زینب کو کبھی ہمیشہ شہزادی کہا، مولا حسین کو اپنا آقا کہا، کبھی اپنے آپ کو بھائی نہیں کہا. لیکن ہاں رے مظلومی حسین عزادارو، عباس جب دریا پہ مار دیے گئے ہیں نا، تبھی تو مولا حسین کو ظالموں نے گھیر کے مارا ہے. اللہ اکبر. تبھی تو زینب کی چادر چھینی ہے، تبھی تو جو ہے سید سجاد کا بستر چھینا گیا ہے، تبھی تو سکینہ کے تماچے مارے گئے ہیں، تبھی تو خیموں میں آگ لگی ہے. عزیزان محترم، شام غریبہ میں تبھی تو زینب نے کہا تھا ارے جو کل سے عباس کا کام تھا وہ زینب کا ہے. ارے عباس کی وجہ سے ہم بڑے سکون میں سوتے تھے اور دشمن جو ہے وہ جاگتے رہتے تھے. اللہ اکبر. آج الٹا ہو گیا ہے، آج وہ بڑے سکون سے سو رہے ہیں کہ وہاں عباس نہیں ہے، لیکن عباس کی بہن زینب عباس بنی ہے. سارے بچے جلی ہوئی قناتوں پہ سو رہے ہیں. شکیہ جناب زینب وہ بچوں کا تلایا کر رہی ہے. آزا قدارو جزاکم اللہ خیر الجزا. عباس کی کیا اہمیت تھی. آزادارو اب ایک روایت پڑھ کے میں اس کو تمام کرتا ہوں. منہال کی روایتیں آپ نے کئی سنی، میں نے بھی اس اشرے میں پڑھی ہے. آج حضرت سفر کا اشرہ ہے. انشاءاللہ اس کے بعد جو خمسہ انشاءاللہ کل سے پڑھوں گا اس میں انشاءاللہ شہادتیں پڑھ دوں گا. بس ایک روایت پڑھ کے مجلس کو تمام کر رہا ہوں. مجلس کا وقت بھی ہو گیا، بڑی تیزی سے جا رہا ہے. ارباب اعزاز سنیں، ابو منظر مدائنی ایک شخص ملتا ہے جیسے منہال سے کہ مولا کب تک روئیے گا، شہادت میراث ہے گا، شہادت میراث ہے کہ یہ بھی میراث ہے کہ ماں بہنیں پھوپھیاں بے کجاوا اونٹوں پہ کربلا سے کوفہ سے شام پہ رائی جائیں، اور 24 سال کا غیرت دار جوان، اس کا نام بھی علی ہو، علی کا پوتا ہو، وہ موجود ہو. تبھی مولا نے شام کہا. تو ایک مرتبہ ایک واقعہ منہال سے تو لوگ زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن ایک ابو منظر مدائنی چاہنے والا تھا، تو وہ آ کے امام کے پاس جب آیا تو اس نے بھی امام سے سوال کہ مولا کب تک روئیے گا. زیادہ تر واقعات منہال کے پڑھے جاتے ہیں، ابو منظر مدائنی کے نہیں پڑھے جاتے ہیں. استاد محترم سے میں نے کبھی سنا تھا دوران طالب علمی، خدا قسم بڑا قیامت کی روایت ہے. ابو منظر مدائنی اس نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ کربلا کی شہادت کے بعد جب 11 محرم کو آپ گئے ہیں، اسیر ہو
سکے تو یہ بتائیے یہاں سے شام تک کے کون سا دردناک منظر تھا؟ مولا آپ پر کیسا آپ کا سفر تھا؟ کہ جیسے رکوع کے عالم میں نمازی ہوتا ہے ویسے میں رکوع کے عالم میں کربلا سے کوفہ سے شام گیا۔ کیا سبب؟ کہ میرے پیر میں زنجیر ایک تھی، پیر دو تھے، ایک میرے محمد باقر کا تھا۔ اس کے بعد کا مولا کوئی ایسی مصیبت بتائی ہے کہ جس سے کلیجہ پھٹ گیا ہو، کہ زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا، اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ ماں بہن پھوپھیوں کو اسیر کیا گیا، اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ درباروں میں گئے، اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ قید خانے میں رہے، وہ اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ شہزادیاں قیدی بنی، اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ کہا ابو منظر مدانی تم تو ہمارے اپنے ہو نا، اگر تم تاب لا سکتے تو سنو۔ عزادارو کلیجہ تام کے سنیے گا، یہ آخری مجلس ہے جی ہے جو اگلے برس ہمیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے جی ہے جو بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہے۔ یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی۔ ہاں عزادارو رونے میں تکلف نہ کریں، رو لیجئے مولا سب کو سلامت رکھے۔ چوتھے امام کہتے ہیں ابو منظر مدائنی تم ہمارے چاہنے والے ہو اور تم تاب لا سکتے تو سنو، یہ ساری مصیبتیں تھیں۔ ہمارا کلیل جوان بھائی 18 برس کا اکبر جس کے سینے میں برسی کی ہنی ٹوٹ لگی، کلیجے میں ٹوٹ گئی کہ اس سے بڑی مصیبت ہو سکتی ہے۔ 6 مہینہ کا بچہ تیرے سے شعبہ سے ذبح کر دیا گیا مثل گوزبد، کہ اس سے بڑی مصیبت تھی۔ میرے بابا کے سوکھے گلے پہ خنجر چلا، جنازہ پامال ہوا، خیموں میں آگ لگی، سیدانیوں کی چادر چھنی، یہ سب مصیبتیں ہیں۔ زندگی بھر سجاد روئے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کا اب سنو میں بتاتا ہوں کہ کربلا کے بعد ہم پر 3 مصیبتیں ایسی پڑی، اگر میں امام نہ ہوتا، آثار امامت منتقل نہ ہوئے ہوتے، اس کو آگے نہ بڑھنا ہوتا، اگر کوئی بھی ہوتا جوان 24 سال کا غیرت مند وہ مر جاتا، اگر میں امام نہ ہوتا، بار امامت نہ ہوتا، عہدہ امامت نہ ہوتا، اللہ کی مرضی نہ ہوتی زندگی کے لیے۔ کہا کہ میں مولا بیان کرے میں روؤں گا، میں تڑپوں گا آپ کے ساتھ۔ کہ میں نے کہا ابو منظر مدائنی اتنا سنو، میں 3 نہیں بیان کر سکتا، میں صرف 1 بیان کروں گا۔ کہ مولا بسم اللہ۔ مولا کہتے ہیں کہ سنو، جب 11 محرم کو بیویوں کو اسیر کرنے کے لیے شمر رسیاں لے کر آیا اور بے کجاوا اونٹ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر ایک مرتبہ شمر نے کہا 2 قطار بنا لے اور ایک ایک کر کے بی بی آئے، بازو میں رسی بندھے گی اور ناکے پہ بٹھا دیا جائے گا۔ لیجئے بی بی آنا شروع ہوئی۔ جناب زینب نے جیسے آگے آئی ان کے بازو میں رسی بندھی۔ سجاد کہتے ہیں ابو منظر مدائنی میں خون کے آنسو رو رہا تھا جب میری پھوپھی کلثوم کے بازو میں رسن بندھی، خون کے آنسو رو رہا تھا جب میری ماں رباب کے بندھا تو خون کے آنسو رو رہا تھا، جب رسی ماں لیلا کے بندھی خون کے آنسو رو رہا تھا، جب دادی فضا کے بندھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ عزادارہ رو لیجئے، جو روایت سنے جب کلیجہ پھٹ جائے گا۔ عزادارہ چوتھے امام بتا رہے خود جو وہاں پر موجود ہے، کہتے ہیں میں امام نہ ہوتا مر جاتا۔ کیا اس کے بعد ایک ایک بی بی آتی گئی، چچیلو بابا آئے، جب ان کے بازو میں رسی بندھی خون کے آنسو روتا رہا اور دیکھا سب سے آخر میں حسین کے سینے پہ سونے والی میری 4 سالہ بہن سکینہ اپنے ہاتھ جب بڑھائے اور میری طرف دیکھا کہ بھیا بچا لو، اگر امام نہ ہوتا تو سجاد مر جاتا۔ میری بہن پھر پشت ناکا پہ باندھی گئی، پشت زخموں سے چور چور، واہ محمدہ والیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضن بقضاء تسلیما لامرہ، الہی بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنیہا، بار الان بلند ہوتی آوازوں پر رحمت نازل فرما، بانیان مجلس اور انتظامیہ مجالس کی توفیقات میں اضافہ فرما، شرکا کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے نواز میں شمار فرما۔ تو کسے بھاری نہیں سجاد اٹھا سکینہ، 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 تو
سے بھاری نہیں سجاد اٹھا سکینہ توک سے بھاری نہیں سجاد اٹھا جہاں میں اب تیرے پیارے نہیں سجاد اٹھا سکینہ توک سے بھاری 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 نہیں سجاد اٹھا جہاں میں اب تیرے پیارے نہیں سجاد اٹھا سکینہ توک سے بھاری نہیں سجاد اٹھا سکینہ توک سے بھاری نہیں سجاد اٹھا سکینہ توک سے بھاری نہیں سجاد اٹھا جلا کرتا کفن اعلان یہ کرتا ہی رہا جلا کرتا کفن اعلان یہ کرتا ہی رہا وہ اب تک ظلم سے ہاری نہیں سجاد اٹھا سکینہ توک سے بھاری نہیں سجاد اٹھا سکینہ توک سے بھاری نہیں سجاد اٹھا جلا کرتا کفن اعلان یہ کرتا ہی رہا جلا کرتا کفن اعلان یہ کرتا ہی رہا وہ اب تک ظلم سے ہاری نہیں سجاد اٹھا سکینہ توک سے بھاری نہیں سجاد اٹھا سکینہ توک سے بھاری نہیں سجاد اٹھا سکینہ توک سے بھاری نہیں سجاد اٹھا کسی کا خوف تھا مرنے سے پہلے دیکھے ذرا کسی کا خوف تھا مرنے سے پہلے دیکھے ذرا کہیں وہ خوف تو تاری نہیں سجاد اٹھا سکینہ توک سے بھاری 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 نہیں سجاد اٹھا جہاں میں اب تیرے پیارے نہیں سجاد اٹھا سکینہ توک سے بھاری نہیں سجاد اٹھا سکینہ توک سے بھاری نہیں سجاد اٹھا سکینہ توک سے بھاری نہیں سجاد اٹھا ہاں اس کے کانوں سے بھی آج تک بہتا ہے لہو ہاں اس کے کانوں سے بھی آج تک بہتا ہے لہو تیری آنکھوں سے بھی جاری نہیں سجاد اٹھا سکینہ توک سے بھاری نہیں سجاد اٹھا سکینہ توک سے بھاری نہیں سجاد اٹھا سکینہ توک سے بھاری نہیں سجاد اٹھا ہاں اس کے کانوں سے بھی
تک بہتا ہے لہو، ہاں اس کے کانوں سے بھی آج تک بہتا ہے لہو، تیری آنکھوں سے بھی جاری نہیں سجاد اٹھا، سکینہ تو کسے باری نہیں سجاد اٹھا، سکینہ تو کسے باری نہیں سجاد اٹھا، سکینہ تو کسے باری نہیں سجاد اٹھا، اسے تھا خوف نہ شمرے رہی آ جائے کہیں، اسے تھا خوف نہ شمرے رہی آ جائے کہیں، وہ سوئی رات بھر ساری نہیں سجاد اٹھا، سکینہ تو کسے باری نہیں سجاد اٹھا، سکینہ تو کسے باری نہیں سجاد اٹھا، اسے تھا خوف نہ شمرے لئی آ جائے کہیں، اسے تھا خوف نہ شمرے لئی آ جائے کہیں، وہ سوئی رات بھر سارے نہیں سجاد اٹھا، سکینہ تو کسے باری 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 نہیں سجاد اٹھا، جہاں میں اب تیری پیاری نہیں سجاد اٹھا، سکینہ تو کسے باری نہیں سجاد اٹھا، سکینہ تو کسے باری نہیں سجاد اٹھا، سکینہ تو کسے باری نہیں سجاد اٹھا، کسی کا خوف تھا مرنے سے پہلے دیکھ ذرا، کسی کا خوف تھا مرنے سے پہلے دیکھ ذرا، کہیں وہ خوف تو تاری نہیں سجاد اٹھا، سکینہ تو کسے باری نہیں سجاد اٹھا، سکینہ تو کسے باری نہیں سجاد اٹھا، سکینہ تو کسے باری نہیں سجاد اٹھا، ہاں اس کے کانوں سے بھی آج تک بہتا ہے لہو، ہاں اس کے کانوں سے بھی آج تک بہتا ہے لہو، تیری آنکھوں سے بھی جاری نہیں سجاد اٹھا، سکینہ تو کسے باری نہیں سجاد اٹھا، سکینہ تو کسے باری، حسن یا حسین مولا کے امام یا حسن یا حسین، 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا تھی مرتضیٰ کی بیٹیاں، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، شب
شاکر پلی جس کے ابابن میں جلی منہ پہ تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ باوفا عباس تھا دکھیوں کی جو ایک آس تھا پانی لیا پر نہ پیا معصوم کا احساس تھا غازی باوفا یا باشابا غازی باوفا یا باشابا متوجہ زیارت السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ وعلا جدکہ و ابیک السلام علیکہ وعلا امکہ و اخیک السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدت نساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا انیس النفوس ایہا المدفون بعرض یا سلطان العرب والعجم یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء علیکہ آلاف التحیت والثناء سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرت شفاعتکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکہ یا صاحب العصر والامر والزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا امام الانس والجان الامان الامان من فتن الزمان اجر اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وعوانک والمستشہدین بین یدیک تحت لوائک الصلاة والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا توہ وتمتعہ فیہا طویلا پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم